تو ہم کون ہوتے قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے والے؟ قرآن کا کوئی بھی کلام قیامت تک کے لیے جب تک اس کے منسوخ کی آیت خود قرآن میں موجود نہ ہو، اگر ان کی جاہلانہ دلیل مان لی جائے تو کل آپ لوگ نماز پڑھنا سب چھوڑ دیجیے. غیر مقلدین سے کہہ رہا ہوں، سنی آپ مت چھوڑنا بھائی. ہمارے نزدیک تو حکم موجود ہے، ان کے نزدیک انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دینا. اور پوچھے بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہنا واقیم الصلاۃ قرآن میں جو آیا وہ نبی کے لیے آیا ہے، نبی کے بعد ہمارے لیے تھوڑی آیا. خطاب تو نبی اور ایمان والوں صحابہ سے، ہم سے کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا بیوقوف ہے تو، پاگل آدمی ہے. قرآن میں جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے. اگر یہ حکم آیا نبی کے زمانے میں، نبی پر یہ وحی آئی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اگر تم جانوں پہ ظلم کرو تو نبی کے پاس آؤ، تو یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. ورنہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کیا ہے، اور وہ قیامت تک تم ثابت نہیں کر سکتے. اب آئیے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کی دلیل دیتا ہوں، اور پھر اتنے حوالے سناؤں گا کہ ان کو بھی اپنے اہل حدیث کہنے پہ شرم آئیں گی کہ ہم نے یار یہ نام کہاں سے چرا لیا ہے، ہم تو ہے ہی نہیں وہ کام، منصب کے لائق ہی نہیں ہے. آئیے آپ کو اسکین پیج بھی دکھاتا ہوں، ہاتھ میں کتاب بھی موجود ہے، تفسیر نصفی، تفسیر مدارک جس کو بولتے ہیں، یہ ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، جلد نمبر 1، 4 جلدوں میں آتی ہے. حضرت علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علیہ رحمہ کی یہ قرآن کی تفسیر ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کی تفسیر ہے. آئیے سنیں اس تفسیر میں کیا ہے. اس کا صفحہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 234، سورہ نساء پارہ نمبر 5، اور اس کی وہی آیت کریمہ آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اسی آیت کی تفسیر میں امام نصفی امام تفسیر مدارک میں کیا لکھتے ذرا سنیں. کہتے ہیں قیل جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام. کہتے ہیں روایت بیان کی گئی، اور یہ روایت پھر بعد میں بتاؤں گا کن کن کی سندوں سے ہے. کہتے ہیں کہ روایت بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی آپ کی قبر پر آیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عربی قبر پر آیا رسول اللہ کی. کب آیا؟ وصال نبی کے بعد. اور توصیف الرحمان کہتے ہیں وصال نبی کے بعد نہیں جا سکتے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ وصال نبی کے بعد آیا. اس کے راوی حضرت علی ہے اس حدیث کے، بعد میں سند پہ بات کروں گا. کہتے ہیں کہ قیلا کہا، روایت کی گئی، بیان کیا گیا، جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ. اور اس عربی نے، اس عرب کے شخص نے اپنے جسم کو قبر رسول پر گرا دیا. وحسا من ترابہ علی رأسہ، اور قبر نبی کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا، اور رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا. قلتو، اور اس نے کہا، وقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یا کے ساتھ کہہ رہا ہے، ندا کر رہا ہے، پکار رہا ہے نبی کو. یا حرف ندا ہے، اس میں ندا دے رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے. یا استغاثہ کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے، نبی سے مدد طلب کر رہا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ. قلتو، آپ نے کہا، فسمعنا، ہم نے سنا، وقانا فیما انزل الی، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن عظیم میں نازل کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ. وہی آیت کریمہ پڑھی اس نے کہ جیسا قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا اللہ کے رسول، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ. الآیات، یعنی اس نے آخری آیت تک پڑھی، وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے بہت گناہ کیے. وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اور میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ رَبِّي، آپ بھی میرے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے
آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, آپ میری شفاعت کیجئے, آپ میری شفارت کیجئے. راوی حدیث کہتے ہیں فَنُودِیَ مِن قَبْرِهِ, اللہ کے رسول کی قبر سے یہ آواز آئی, سرکار مبارک کی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی, کیا؟ قد غفر لک, جا تجھے بخش دیا گیا ہے. یہ حدیث پول کھول دیتی ہے ان کے عقیدے کی. یہ کہتے ہیں کہ بعد وصال کے بعد نبی سے نہیں مانگا جا سکتا, قبر پر آنے سے منع کیا گیا. اور حدیث بتا رہی ہے کہ نہ صرف قبر پر آ رہا ہے وہ صحابی, راوی حضرت علی یہ بھی صحابی, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا عربی تو وہ نبی کے زمانے میں آیا تو وہ بھی صحابی تھا, یا صحابی نہیں تو کم از کم تابعی ضرور تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دور کی میں ضمانت لیتا ہوں, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, یہ سب سے بہتر زمانہ خیر القرون فرمایا. اس زمانے کے جتنے مسلمان ہیں تابعی تبع تابعی سب کے بارے میں اتفاق کہ جو ایمان پر انتقال کر گیا وہ مومن ہے, وہ جنتی ہے. 3 زمانے کی رسول نے ضمانت لی, تو یہ یا تو صحابی ہے یا تابعی ہے, راوی علی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر قبر رسول پر آنا شرک تھا, رسول سے استغاثہ کرنا شرک تھا, رسول سے مانگنا شرک تھا, تو ہونا ہی چاہیے تھا حضرت علی کہتے ارے نبی سے مانگنے آ گیا, تجھے معلوم نہیں نبی کے وصال کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, اللہ سے مانگ, قبر پہ کیا مانگنے آیا ہے. اچھا چلو علی کو نہیں معلوم تھا مسئلہ, اور بھی صحابہ کو نہیں معلوم تھا, اس کو بھی نہیں معلوم تھا وہ عربی کو, کم سے کم رسول کی قبر سے تو آواز یہ آتی مشرک ہو گیا ہے تو جا توبہ کر, میں تو مر کر مٹی میں مل گیا ہوں معاذ اللہ. یہ نہیں آواز آتی, بلکہ کیا فَنُودِیَ مِن قَبْرِهِ, حدیث کے الفاظ ہے قبر رسول سے آواز آئی قد غفر لک, جا تجھے بخش دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا جو روزے رسول پر آتا ہے اور نبی سے استغاثہ کرتا ہے وہ مشرک کافر نہیں ہوتا, بخش دیا جاتا ہے. مگر بہت تعجب کروں گے یار, انشاءاللہ بامبے کی زمین پہ ایک بڑا بہترین پروگرام ہوگا کسی زمانے میں, اس کا نام ہوگا جھوٹے وہابی. یہ سب عنوان میرے ذہنوں میں محفوظ ہے, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. ان سے بڑا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا بھائی, ابلیس بھی شرماتا ہے ان کے جھوٹ کے سامنے. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں. اب کیا کیا انہوں نے دیکھا, تفسیر میں موجود ہے, واقعے میں موجود ہے, اور ایک اور واقعہ مفسرین نے لکھا اسی تعلق سے. حضرت امام ادبی, اب سن لیں امام ادبی کون ہے. اسماء و رجال کی کتاب پڑھیں تو پتہ چلے, نام اہل حدیث ہے, پڑھتے کچھ نہیں ہے, پڑھتے صرف اپنے مولانا کی کتاب. امام ادبی حضرت امام شافعی کے استاد ہے. اگر امام ادبی مشرک تو امام شافعی مشرک. امام ادبی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے روضے پر حاضر تھا, ایک عربی آیا اور اللہ کے رسول کے روضے کی جالیوں سے لپٹ گیا, سرکار کی قبر سے لپٹ گیا. اس وقت جالی نہیں تھی, قبر سے لپٹ گیا, اور کہا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یہی آیت پڑھی. اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں, میں آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں. حضرت ادبی کہتے وہ خوب روتا رہا, خوب روتا رہا, اس نے 4 اشعار کہے رسول کی شان میں, پھر وہ چلا گیا روتے ہوئے. حضرت امام ادبی کہتے مجھے نیند کا غلبہ آیا, میں سو گیا, میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ادبی جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ اس کو بخش دیا گیا ہے. یہ بھی واقعہ ہے. مگر یہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے کتابوں پہ نظر نہیں ہے, اور دعوے کیا ہے سنیے. اب توصیف الرحمان صاحب کا ذرا یہ دعویٰ سن لیں آپ. مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے. میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا, وہ کہتا